ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، یہ سیگمنٹ جس میں ہم آپ کی مختلف سیاستدانوں سے، پولیٹیشین سے، سیلیبریٹی سے ملاقات کرواتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب نہال ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ۔ کیسے گزر رہے ہیں رمضان المبارک؟ روایتی ہے، سیم، ہاں، تھوڑی مہنگائی کے ساتھ، مگر موسم بہت اچھا ہے اس بار۔ اچھا، رمضان کے آنے سے غصے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، جس آدمی میں غصہ نہیں ہوتا ہے، غصہ پینا چاہیے، وہ تو پھر مشین ہے۔ انسان کو تو کہ اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ نہیں، رمضان میں کم غصہ کرتا ہوں، نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا، قابو پا لیتے ہیں آپ اپنے غصے پہ، جذبات پہ؟ غلط کام کوئی کرے گا تو غصہ آنا ہے، اگر نہیں آیا تو پھر تو جانور ہو گیا نا میں۔ ہاں، غلط کام دیکھ کے اگر آپ کو غصہ آنا ہے وہ سر، لیکن آپ زمین تنگ کرنے کی باتیں کرتے تو کرنا چاہیے۔ جب کوئی غلط کام جو اپنے عہدے سے باہر جا کے کوئی کام کرے، میرے دین کے خلاف بات کرے، ملک کے خلاف، تو پھر میرا فرض پھر زمین تنگ کر سکتے ہیں اس کی۔ میرا اس دین کہتا ہے کہ ہاتھ سے روکو، سب سے پہلے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں پہلے تو آواز اٹھائے نا سر۔ اچھا، ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے، پھر دل سے۔ اچھا، I have been licensed by my religion۔ اللہ تعالیٰ نے کہا روک دو بس۔ ہاں، لائسنس ملا ہوا ہے مجھے۔ اچھا، اس لیے آپ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے بالکل بھی؟ کرتا ہوں، کوئی ایسی بات؟ بہت برداشت کرتا ہوں۔ اچھا، برداشت تو آپ کا دین اور روزہ آپ کو برداشت سکھاتا ہے سب سے زیادہ۔ یس۔ اچھا سر، ابھی جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے، حکومت اگر اچھا کر رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ آتا ہے، برا کرتی ہے تو نون لیگ کے ذمہ آتا ہے۔ سر آپ سمجھتے نہیں ہے گھاٹے کا سودا ہو گیا یہ حکومت جوائن کرنا؟ کبھی سیاست میں گھاٹا ہوتا ہے اور کبھی فائدہ۔ آپ اگر یہ سوال کرتے جس طرح سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، ہاں، وہ زیادہ مناسب تھا۔ حکومت چلانا اور چیز ہے، پاکستان حکومت تو چلو ہم جیسے تیسے چلا، پاکستان کو تو آپ لوگ چلا ہی دیتے ہیں نا پاکستان کے سر۔ ساتھ تو بہت ہی برا حال ہے، ہم نہیں چلا رہے ہیں سر، وہ نہیں، آپ لوگوں کو چلا دیتے ہیں، اس میں اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں۔ ملک خود بخود چل جاتا ہے؟ ملک رک گیا ہے، ہماری جو عدالتی ایکٹیویزم ہے اس کی وجہ سے رک گیا ملک، آگے نہیں بڑھا۔ کیونکہ دنیا میں جو آپ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا نظام انصاف کیسا ہے، واٹ از دا جسٹس سسٹم۔ اگر ان کے جسٹس سسٹم پہ ان کو کانفیڈنس ہے تو آپ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرتے۔ اچھا، حکمرانوں سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے؟ حکمران کرپٹ ہو؟ حکمران دنیا میں کوئی بھی فرشتے نہیں ہے، دنیا میں ٹرمپ کتنا عظیم انسان، سب کرپٹ ہیں آپ کے خیال میں؟ کرپٹ نہیں، کہیں نہ کہیں ان کی پسندیدگی اور ناپسند۔ آپ آج پوٹن کے بارے میں جا کے پوچھے تو بولیں گے بڑا ظالم ہے اس نے یوکرین۔ آج جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، آپ جا کے ابھی نریندر مودی کے بارے میں پوچھ لیں، جو ابھی اس نے انڈیا کے ساتھ کیا، آپ دیکھ لیں کیا کیا ہے اس نے۔ بالکل بالکل۔ تو حکمران نہیں، بات ہوتی ہے کہ آپ کا نظام ان کے ہم سے بہتر ہے، اور اس کی بہتری کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عدالتیں انصاف دیتی ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا پولیس وہ مداخلت نہیں کرتے ہیں سیاسی کام میں، تو ان کا ملک ٹھیک چل رہا ہے۔ انڈیا میں آپ کسی جنرل کو سنا ہے کسی؟ سارے اداروں کو لپیٹ رہے ہیں، ساروں کو لپٹیں گے۔ پاکستان کے علاوہ فوج بھی، ہاں، میں پاکستان کے علاوہ سب کو لپیٹنے کو تیار ہوں۔ اچھا، جو بھی اپنے ڈومین سے باہر نکلے گا اس کو لپیٹنا چاہیے۔ دیکھیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس مسلمانوں کی تعریف جو ہے اس میں ہم پورے اترتے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جب کربلا ہوا نا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، یزید کے ہی ہم ساتھ ہیں۔ بڑا جنرل تھا نا وہ دوست سائڈ، کوفیوں کی بات، ایک منٹ بات، کوفی نہیں، اوور آل انہوں نے دیکھا بڑے اقتدار والے ہیں ہم۔ حجاج بن یوسف کے ساتھ ہیں اور اس نے سنگباری کر دی حرم پہ، کیونکہ ہی واز دی گورنر، اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو نہیں بخشا۔ تو یہ کریکٹرسٹک کے میں خلاف ہوں، میں بھلے مار دیا جاؤں مگر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا جو حق کے ساتھ کھڑے تھے۔ اچھا، یعنی اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے کہا لندن کی بات؟ لندن والا بھی عظیم آدمی ہے جس کا نام محمد نواز شریف ہے۔ لندن میں دو ہیں؟ ہاں، اس لیے میں نے محمد نواز شریف کا نام میں اس لیے کہہ رہا ہوں، روز روز نواز شریف نہیں پیدا ہوتے ہیں، بہت عظیم انسان ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں مطلب اگر صحت مند تھے تو یہاں کے فیس کر لیتے کورٹ، غلط بیانی کر کے جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ غلط بیانی انہوں نے تو نہیں کی، پھر ان کا تو چل رہا ہے آج بھی علاج چل رہا ہے، روحانی چل رہا ہے میرے خیال میں۔ نہیں، جسمانی بھی چل رہا ہے، نہیں میرے جسمانی بھی چل رہا ہے، سیاسی بھی چل رہا ہے، فون پہ بھی دم کر دیتے ہیں لوگ۔ آپ کا دین کیا کہتا ہے؟
جان بچانے کے لیے اگر آپ کو ہجرت کرنی پڑے، کریں، آپ ہجرت بھی کریں اور غلط. نواز شریف کو انہوں نے زہر دیا تھا تو پھر نواز شریف صاحب مہاجر ہو گئے. ہاں وہ مہاجر ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہاں وہ مہاجر ہیں. اس لیے آپ زیادہ ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ آپ بھی مہاجر ہیں وہ بھی مہاجر ہیں. جی جی نہیں میں پاکستانی ہوں، وہ بھی آپ مہاجر نہیں ہیں. دیکھیے ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے اردو بولنا. میں سر اردو بولنے والے کا مطلب نہیں دیکھیے ہمارے والدین نے ہجرت کیا تھے. دیکھیے ہم یہ جو مہاجر پنجابی پٹھان سندھی بلوچ کے چکر ہے بہت پیچھے چلا گیا پاکستان، 75 سال پیچھے. انڈیا میں بھی 22 قومیں رہتی ہیں مگر یہ گفتگو نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہم بھارتی ہیں. وہ جب اپنے صوبے میں جاتے ہیں تو وہ مہاجر اور غیر مہاجر ہوتے ہیں، یا پنجابی ہوتے ہیں، راجستھانی ہوتے ہیں، بہاری ہوتے ہیں. مگر جب وہ ہندوستان میں ہوتے ہیں تو وہ ہندوستانی ہے. ہاں وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، سب ہندوستانی. یہ تو ہے. سر مجھے بتائیں نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم کیسے چل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیے اگر نواز شریف اور ان کے ادوار کو آپ نکال دیں تو پاکستان میں پتھر کے علاوہ کیا بچ جاتا ہے؟ سر مجھے شہباز شریف صاحب کا اچھا شہباز صاحب، آواز نہیں آئی تھی. شہباز شریف صاحب کیسے؟ نہیں ان کی اکیلے کی حکومت تھوڑی ہے. یہ آپ بلاول صاحب سے پوچھیں، دیگر سیاسی حکومت پیچھے، مجھ سے نہ. ان کی اکیلی حکومت نہیں ہے. نہیں معصوم آدمی. آپ بھی کیا شاہد خاقان عباسی والی سوچ رکھتے ہیں؟ نہیں میں ایسی سوچ پہ لعنت بھیجتا ہوں شاہد خاقان عباسی کی سوچ ری امیجنیشن آف پاکستان. کیوں؟ It is the time to emerging Pakistan. Maryam is emerging. What is re-imagination? آپ کون سی امیجنیشن کر رہے ہیں؟ It was imagination of my forefathers and بابا قوم اور علامہ اقبال. بالکل آپ کہتے ہیں غلط کیا شاہد خاقان عباسی نے. یار آپ جب اقتدار میں تھے، آپ یا مفتہ صاحب باتیں کرتے ہیں اقتدار میں انہوں نے کتنا کھایا کمایا، کتنے ارب پتی میرے دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں. تو آنسو نہ بہایا کریں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی ناراض ہیں آپ؟ نہیں ناراض کسی سے نہیں ہوں، مگر آپ ود ان دا پارٹی رہ کر کے پارٹی کے خلاف کام نہ کریں. اور وہ ٹھیک ہے اپنا کیا کہتے ہیں، دیکھیے نا آپ کو اگر اختلاف ہے نا، ساغر صاحب ٹھیک ہے، ہی از فائن مین، ویری ایکسٹراڈنری. سر ابھی آپ سے بڑی گفتگو کرنی، لیکن بیچ میں روزہ ہم کھولیں گے، اس کے بعد بھی آپ سے گفتگو، اور پھر ذرا کھل کے گفتگو. نہیں اس کے بعد جانے دیجیے سر، افطار کر کے ذرا کھل کے گفتگو بھی آپ جیسے آدمی کے ساتھ بہتر ہی ہے افطار کے بعد گفتگو کی جائے. اچھا ہمارے یہ کچھ بچے ہیں روزہ کشائی کے حوالے سے جو موجود ہیں. بیٹا کیا نام ہے؟ ذرا نام بتائیے گا جلدی سے. جی مائک آپ کو دینا پڑے گا. جی مائک دیجیے گا. جی بیٹا اپنا نام بتائیے گا. کیا نام ہے؟ حوریا. کیا نام ہے؟ حوریا. ماشاء اللہ. اچھا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 4 میں پڑھتی ہیں. اچھا ان سے بات کرائیے گا. جی ثناء اللہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 2 میں. اچھا آپ بتائیے گا بیٹا کون سی کلاس میں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ جی کہاں سے آئے؟ یہ پوچھیں جانتے ہیں کہ آپ کون سے علاقے سے آئے؟ جاننا چاہ رہے ہیں نہال بھائی. ہیں نازم آباد. ماشاء اللہ نازم آباد سے آئے. اور یہ ثناء اللہ بھی وہیں سے آئے. عبداللہ اور ثناء اللہ دونوں بھائی ہو آپ، ہے نا؟ ماشاء اللہ کیا بات ہے. عبداللہ اور ثناء اللہ نازم آباد سے آئے. بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ پرل کانفیکشنری کے گفٹ ہیمپرز جا رہے ہیں، نزوا کے گفٹ ہیمپرز جا رہے ہیں، پاکولا فلیورڈ ملک. اور آج ہم نے ایک اور نئی چیز شروع کی ہے. ہم جو بچے ہمارے روزہ کشائی میں موجود ہیں ان سب کو پیزا میکس کا یہ واؤچر دیا جا رہا ہے. یہ ریگولر یہ دیکھیے گا آپ جناب، یہ ریگولر وہ ہے کیا کہتے ہیں ایک واؤچر، ایک ریگولر جو پیزا ہے یہ فری آف کاسٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ 35 برانچز ہیں نیشن وائڈ 9 سٹیز میں جہاں پہ یہ آپ فری 10 انچ پیزا حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا روزہ قبول فرمائے. بیٹھی. اچھا اب جی مائک دیجیے گا. جی یہ مفتی ابوذر غفاری صاحب، روزے کا جو یہ وقت ہوتا ہے نا یہ بڑے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ دعا فرما دیں. اور اس کے بعد دعا نہیں، اس کی فضیلت بتائیں ہمیں. جی ہمیں بھی سیکھنے کا موقع. سر پہلے دعا کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الصحة والعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا.
اهدنا الصراط المستقيم اللهم باقية كباقية الوليد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ختم فرما، یا الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا الہ العالمین ہمارے پاکستان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ آپس میں بھائی بھائی میں محبتیں عطا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، اور رمضان المبارک کا مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے پردہ پا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا الہ العالمین ہمارے روزے کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین ثم آمین۔ ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان اور افطار کا وقت ہوگا، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری نشریات رمضان الکریم۔